Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن ایک جو رحمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے بہت ہی عجیب، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زیادہ انسانوں کے لیے وہ ضروری، وہ ہے عظیم نعمت دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کی رحمت نصیب فرمائے، تو ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں ہے اس شخص کے لیے رحمت کے، جنت کے، قبولیت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ایک دعا سے انسان کے اس قدر دروازے کھل جاتے ہیں، اتنی قیمتی چیز ہے یہ دعا مانگنا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم مجھ سے مانگو، اور اللہ کے نزدیک یہ دعا مانگنا جو ہے سب سے زیادہ وقت والی چیز ہے، ویلیوبل چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگے۔ بتائیں، ضرورت بھی ہماری ہے، چاہیے بھی ہمیں ہے، اور خالق کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے تم مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ، اب بات دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے دعا، کس طرح انسان محروم رہ سکتا ہے کسی چیز سے۔ ہم تو ہر چیز مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ مانگنے کے بعد نے خود فرما دیا خودونی استجب لکم، مانگے گا تو انکار نہیں کروں گا، دوں گا ضرور تجھے میں عطا کروں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے پھر یہ انسان کا اور بندے کا تعلق ہے، مومن کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لینے پر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو مانگو اس سے۔ اتنی زبردست چیز ہے کہ جو اس کا مقام ہے ہمارے لیے بنایا، یہ دین کا ستون ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت انسان دعا مانگتا ہے تو آسمان اور زمین کا نور بن جاتا ہے دعا۔ اور خود اللہ کی ایک اور کرم اس پر دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ چلیں
عبادت ہم مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں الحمدللہ، اپنی غرض سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں عبادت میں شمار کرتا ہوں تو ہے دعا، تو عبادت بن جاتی ہے. جیسے نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تو دعا جو ہے عبادت بن جاتی ہے، یعنی اس کا ثواب الگ لکھا جا رہا ہے. جب تک آپ کے ہاتھ اٹھے رہیں گے آپ اللہ سے التجا کرتے رہیں گے، ہاتھ نہ بھی اٹھیں آپ مانگتے رہیں گے اور توجہ رکھیں گے اللہ کی طرف، بھیک مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، چھوٹی چھوٹی بات مانگیں گے. ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے دعا مانگی وہ عبادت لکھی گئی، اور مقبول عبادت ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب بھی دیں گے. تو یہ اس سے محرومی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مانگتا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، کیوں مجھ سے نہیں مانگ رہا شخص. تو بھئی یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہے. لیکن ایک چیز میں یہ ہے، انہی دعاؤں کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں منحرف ہو جاتے ہیں. یہ ذرا سننے والی بات ہے. وہ منحرف ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک مایوس ہو جاتے ہیں کہ بڑی فضول باتیں کرنے لگتے ہیں، اعمال چھوڑ دیتے ہیں، دین سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ناراض ہوتے ہیں استغفر اللہ کہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سنتے ہی نہیں. یہ بھی ایسے کہاں اتنا درجہ اللہ نے دعاؤں کا دیا ہے آپ دیکھیں، اور کہاں بندہ دعا کے ساتھ اتنا گر جائے. اتنی بڑی چیز بس اللہ تمہاری سنتے ہی نہیں، ہم تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، عجیب عجیب باتیں اس دعا کی وجہ سے کرتے آدمی. بڑا دیکھیں کمال ہے نا. اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اب اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جو اس سے اتنے مایوس ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم تو کہتے رہتے ہیں سنتے ہیں، ہم تہجد پڑھنا شروع کی تھی تو بھی کچھ نہیں ہوئی، ہم نے تو روزے بھی رکھنا شروع کیے تھے، وہاں کہتے ہیں وہ عمرے پہ دعا قبول جاتی ہے، ہم تو وہاں بھی گئے تھے، ہماری دعا ہوئی نہیں، ہمیں بیٹا ملا ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلاں کام ہمارا نہیں ہوا ہے، ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے یہی نہیں ہوا، ہمارے بیمار سے ہی نہیں ہوا ہے. یہ بھی ہے بات. اب اس سے بیلنس دیکھیں کیا ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اور دنیا سے تم دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں. جیسے اللہ نے کہا تھا تم دعا مانگے قبول کرتا ہوں، دیکھیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوئی. تو بڑی بات یہ ہے، ان سے پوچھیں اللہ نے کہا ہے اور دنیا سے کہ تم مانگو میں کو دعا قبول کروں گا، لیکن کہیں اس نے یہ کہا ہے کہ کب کروں گا. سبحان اللہ، اس نے یہ تو کوئی شرط نہیں لگائی نا. اس نے دعا قبول کروں گا لیکن اپنی حکمت سے ہی کروں گا. یہ تو نہیں کہا کہ تو دعا مانگے میں اسے کو قبول کر لوں گا. اس کو بھی دھیان رکھیں کہ مانگ جس سے رہے وہ خبیر اور بصیر و حکیم ہے. یہ بھی دیکھیں وہ بادشاہ جب اس سے اتنا قریب رشتہ آپ نے کر لیا، جو اتنی پسندیدہ چیز آپ نے کر لی، محبوبیت کا رشتہ بن گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس سے اتنی بدگمانی کریں. اب تو یہ کہ جب اللہ کو کہہ دیا تو اب وہ دے گا جو تجھے بہتر ہوگی تیرے لیے چیز. وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہم کہیں وہ پوری ہو جائے دعا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن حکیم میں کتنی مثالیں دی ہیں، بڑے بڑے انبیاء کی مثالیں دی ہیں. حضرت یونس السلام کی دعا کتنے دن میں قبول ہوئی. حضرت ایوب السلام دیکھیں کس قدر بیمار تھے، کتنے دن لگے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بتائیں دعائیں. یہ تو اللہ نے قرآن، یہ تو انبیاء ہیں، نبی ہیں. جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہے یہ شیطان کی ڈالی ہوئی، یہ بالکل انسان کو تباہ برباد کرتی ہے. دعاؤں سے لوگ پھر جاتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں. نبیوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ اپنی مرضی سے دیا ہے. مجھے ایک قصہ سناتا ہوں، آپ مجھے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام، کتنے بڑے نبی تھے، کلام کرتے تھے اللہ کے ساتھ. ان کی دعائیں رک سکتی تھیں، مجھے بتایا. تو ہاتھ اٹھے دعا قبول ہوتی تھی ان کی. وہ دعا قبول سے بات بھی کر لیتے تھے اللہ سے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو قدیم تھے، بات کرنے والے تھے. ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش ہی نہیں ہو رہی اور برے حال ہو گئے ان کے جناب.
لوگ مرنے شروع ہو گئے, جانور مرنا شروع ہو گئے, بارش کوئی نہیں, ویران ہونے شروع ہو گئے شہر سارے. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں, نبی ہیں وہ تو, قوم تھی ان کی. پہنچی موسیٰ علیہ السلام, آپ نبی ہیں, دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہے, یہ تو سب تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے اللہ سے آپ تو بات کرتے ہیں, جا گزارش کریں یا دعا کہتے ہیں ان سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ بارش تو برسا, تو لوگ مر گئے سارے, قحط پڑ گئے. مسلم ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں اللہ سے, سارے میدان میں نکل آؤ, پھر بارش کی دعا کرتے ہیں. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں بارش کے لیے. میں خود دیکھ کے مدینہ منورہ میں تھا, تو شام کے بعد نماز کا اہتمام ہوتا ہے بہت زیادہ. میں کیا ہو رہا ہے, کہتے بارش نہیں ہوتی اس کے لیے ہو رہا ہے. تو بارش کی دعا کی, شام تک فرسٹ کلاس بارش ہوگی, پڑھنا ہوگا. اللہ ساری چیزیں بتائی ہیں نا, جی تم ایسے کرو تو ایسے ہو جائے گا. تو قبول کی اللہ تعالیٰ, جس میں نے خود دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور پھر قوم ماشاءاللہ پورا یقین بھی آپ دعا کریں گے بس اب شام کو بارش ہو رہی ہے, چھم چھم بادل آئیں گے, بندیں پڑیں گی, سب ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا. بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ. اب وہاں گئے میدان میں سب جمع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی. شام ہو رات ہے یہ کیا ایسے حکم ہے کہ بھئی ایک دن دعا کرو تو پھر نہ ہو, پھر دوسرے دن جاؤ. پھر جمع ہو گئے میدان میں. ہمارا تو کچھ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں, ولی صاحب کی دعا نہیں قبول, بس چھوڑو جی, یہ تو اللہ کا ولی نہیں ہے, کچھ چور ہی ہے لگتا ہے. ہم نے اس سے اتنی دفعہ دعا کرائی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وہ تو نبی تھے. دیکھیے یہ سب چیزیں سبق سیکھنے کی ہیں. ایمان بہت قیمتی چیز ہے, اور اتنا اس پہ ڈھاکے ڈالنے والی چیزیں ہیں نا ایمان پہ, یاد رکھے. اس کو تو میں فری ہینڈ چھوڑا ہے. بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے اس ایمان کو حفاظت کے ساتھ ہم قبر تک لے جائیں. یہ وصافی جی کہتے ہیں یہ تھاٹس, یہ شیطان چھوڑتا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی انسان, یاد رکھے. اس نے ایمان پہ ڈاکر ڈالنا, اور ایمان ہے کیا چیز, وسوسے پیدا کر دے گا اللہ کے خلاف, اس کی کسی حکم کے خلاف وسوسے پیدا کر دے گا آپ کے اور ہمارے اعمال کو کمزور کر دے گا. اب نماز پڑھ رہے ہیں ٹوٹے دل کے ساتھ, یار دعائیں مانگیں میرا وہ کام نہیں ہو رہا, ہاتھ اٹھائیں وہ دل نہیں کر رہا ہاتھ اٹھانے کو, ذکر میں آ گیا نہیں یار دیکھو یہ میرا کام ہونا تھا, کام رک گیا میرا, نوکری میں درخواست دی تھی, مجھے نوکری نہیں ہوئی ہے, نہ نوکری ملتی ہے نہ چھوکری ملتی ہے, تب کیا کرے آدمی, پریشان حال ہوتا ہے. یہ نہیں ایسا. تو یہ کیا ہے, یہ سب اس کی حکمت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح گیند کو چھاڑتے ہیں اس طرح انسان کے اعمالوں کے نوات بہت بڑے بڑے نام رکھے ہیں. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جنت, یاد رکھیں. بس سجدہ کی اور جنت مل جائے گی, ایسی معاملات نہیں ہیں. پچھلی قوم اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمیں, ہم حسب تم یدخلوا الجنہ, کیا تم سے آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا امتحان ہی پاس نہیں کر سکتے, جبکہ ساری گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تو چیز میں دوں گا, تجھے اچھی چیز دوں گا, تو مانگ, تو تکلیف کیا مانگنے کی, نہیں جی بس آج ہی ہو جائے, جو میں چیز چاہ رہا ہوں وہی میری ہو جائے, تو وہ چیز جو مجھے فوراً مل جائے یہ میرے لیے اچھی ہے. تیرا دماغ بڑا ہے یا اللہ کی حکمت کے مقابلے تو کھڑا ہوتا ہے. وہ اس معاملے میں سوچنا چاہیے آدمی کو. عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کہا جی یہ وظیفہ پڑھ لو, کتنے دن پڑھنا ہے جی, دن پہلے پوچھتی ہے کہ جی 40 دن. وہ 40 دن کا انتظار ہو رہا تھا, بس میں 40 دن جبریل علیہ السلام آئیں گے, کنڈی کھڑکائیں گے, لے بھی تم نے وظیفہ پڑھ لیا اور تیرا یہ لفافہ آ گیا, تم نے جو مانگا تو مل گیا. اللہ کا موجود نہیں ہے کسی لیے, وہ قادر مطلق ہے. اس نے کہا اپنی یقین بناؤ کہ دوں گا, ضرور دوں گا, اور ایسا دوں گا, یہاں نہیں دوں گا تو ایسی جگہ پہ دوں گا کہ تو وہاں خود تو پچھتائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر یہ تھا کہ ماں میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی, مجھے تو پتہ اتنا انعام تو دے رہا ہے مجھے یہاں. اللہ کی باتیں کرتے ہیں, عبادت بن جاتی ہے انسان کی. ہو سکتا ہے میرے لیے اچھی چیز نہ ہو, مانگو ضرور. ختم, ایک دم مانگتے رہو بس, قصہ ختم. تمام مانگتے ہو جتنے مانگو, کیوں تمہارا نقصان تو ہو ہی نہیں رہا. عبادت تمہاری بن رہی ہے, اللہ سے تعلق تمہارا بن رہا ہے, محبت تمہاری بڑھ رہی ہے, سب کچھ, بس چیز ہی نہ مل رہی, نہ ملے. اللہ تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ یہاں ایمان کا خطرہ ہے, اس لیے میں اس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ایمان کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں. بہت خطرناک زمانہ ہے,
ایسے ایسے پروگرام چلتے ہیں نا، یہ جو جیب میں ہمارے ہوتا ہے، اور ہر قسم کے فرقوں کے پروگرام آئے ہوتے ہیں، ہر قسم کے. ایک صاحب مجھے بتانے کہ بڑی اچھی تشریح آئی ہے جی بخاری شریف کی. میں ڈر گیا، پہنچی میں پڑھتا ہوں تو بڑا یہ ہے وہ، کھول دیا اس نے اپنا گوگل، شیخ گوگل، تو بڑی بہترین انٹرپریشن ہے اور یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ تو سی یار کون سی ہے. اور یہ ذمہ داری میری ہے نا، میں آپ کو دیکھوں سی کیا حرکت کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ نہیں. مجھے شک سا ہو گیا، دل میں ٹک سے ہوا میرے، یہ تعریفیں کر رہے تھے بخاری شریف کی، یہ وہ فلاں. میں تو یہ بھائی عالم بن جائے گا تو دعویٰ کر دے گا میں عالم بن گیا. میں دکھانا ذرا، پتہ چلا وہ قادیانوں کی تھی بخاری شریف لکھ کے. ہم وہ یہ جو ہم جے میں لے پڑتے ہیں، اتنے مطلب فرقوں کی اتنی چیزیں ہیں کہ ہم تو ایمان کو تو انسان بس سے پیدا کرتے ہیں چیزیں کے لیے. خاص طور پہ عورتوں کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. فلاں پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں شیخ یہ ہو گیا تو فلاں. بند کر کے رکھیں اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں. نہ اس پہ تقریریں سنیں، نہ کوئی چیزیں دیکھیے، خاص طور پہ مذہبی چیزوں کی طرف جائیں نہ. بلکہ میں تو ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا علماء کرام سے بھی، وہ بھی اس کی طرف بھروسہ نہ کریں. بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ شیطان کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، دجال کا دور ہے. یہی تو دجال فتنے اور کون سے ہوں گے جس کے لیے ہمیں کہا گیا. دجال آیا نہیں، فتنے آ گئے ہیں اس کے. اصل فتنہ ہے، کیونکہ فتنے کے معاملہ بات ہے. ضرور ہمیں دجال کی شکل دیکھنی ہے، آئے یا نہ، کام تو کر رہے ہو اپنا، ایک دن شکل بھی دکھا دے گا. تو اس کے لیے بچنے کا طریقہ بتایا، وہ عمل ضرور کریں. آج کے زمانے میں جس نے وہ عمل نہیں کیا وہ بہت زبردست خطرے میں ایجاد رکھے. اور کوئی چیز اس کے علاوہ دجال سے پہچان سکتی. دجال سے مطلب ہے دجالی فتنہ. کیا چیز ہے؟ سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخری، اس کا معمول بنائے پڑھنے کے. کچھ بھی ہو جائے اس کو پڑھے بغیر نہ سوئے، نہ کوئی نہ ہوئے مر. انشاءاللہ جو فتنے نکل رہے ہیں بیماریوں کی شکل سے، فلاں کی شکل سے، وہ تو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا تو ہوتا ہے. لیکن یہ سب فتنوں سے انسان سمجھ جائیں ابھی شیطانی فتنہ ہے. یہ آج کچھ ہو رہا ہے، کل کچھ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نام دے دی جاتے ہیں ان کو کہ یہ فلاں چیز ہے. کوئی چیز نہیں ہے، بالکل ماحول بدل گیا ہے. آپ یاد رکھیں. اور سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے پاس، جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اس کو لوٹنے کے چکر میں ہے. وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن. اس کی بہت سخت صورت ہے. یہ جو مجلس لگی ہے الحمدللہ یہ 100% پروٹیکشن ایمان کی ہے. کتنی کم ہے آج کل، یہ آپ دیکھ لیں. آفرین ہے. بلکہ میں کہوں گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کس طرح تو نے، یہ میں دیکھتا ہوں صبح یہ قوم آتی ذکر کرنے، کس طرح اس دور کے اندر تو نے ہمیں ہمارے دلوں کو راغب کر دیا اپنے ذکر کی طرف. کتنا بڑا احسان ہے کہ بستوں سے اٹھا کے ہمیں روز صبح اور شام اللہ ذکر. یہ اتنی بڑی پروٹیکشن ہے. حدیثیں پڑھیں آپ، پچھلے زمانے پروڈکشن دی ہے بزرگوں نے. خود شیخ الحدیث کیا کہ بالکل یا یہ افریقہ کے اندر انہوں نے کہا تھا، بیمار تھے سخت اس کی حالت میں. شیخ کہتے ایک بات یاد رکھنا، یہ قوم کو پیغام پہنچانا، اس فتنوں سے بچنے کے لیے سوائے ذکر کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ان کے لفظ ذکر کو نہ چھوڑنا بالکل بھی. یہ تو آج یہ پیری مریدی شریف چکر، یہ جو تصوف ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ذکر یہ نہیں. آج تو ایمان بچانے کی بات کریں کہ جب ہم بیٹھیں گے ذکر میں جائیں گے، درجات اور یہ تو جو ہے کوثر کتب بننے کو چھوڑیں، یہ ایمان ہی ہمارا بچ جائے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ پہ ہمارا یقین رہ جائے. ایک دعا قبول نہیں تو شیطان غالب کر دیتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی برکت رکھی ان چیزوں میں. سورہ کہف کی 10 صورتیں ہیں جو وہ صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، معمول بنائیں اس کو اس کرنے. اور ذکر مجلس، الحمدللہ مجلس افضل ترین. اور پھر شیخ مل جائے کوئی الحمدللہ، وہی نقشبندی شیخ ہو، سبحان اللہ، جو امام مہدی کا دوست ہوگا اس زمانے میں جو قطب ارشاد ہوگا نا، وہ یہ مکتوبات میں پڑھ لیں آپ. یہ پریڈکشن حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ کی. اس وقت جو سب سے پہلے ملے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شیخ ہوگا اس وقت کا جو نقشبندی شیخ ہوگا، اس سے دوستی ہوگی امام مہدی. یہ سب چیزیں بزرگ بتائی ہیں حدیث قرآن سے اور الہام سے بتائی ہیں لوگوں نے. تشریحات دی ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے قلوب کے اتارتے ہیں اللہ سے چیزیں. بڑی خوش قسمتی ہے میری اور آپ کے الحمدللہ
کوئی کسی پہ احسان نہیں کہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں گھیر کے لے آتا ہے. اور الحمدللہ اس حالات کے اندر بھی اللہ نے سب سے بڑی وسیع دی ہے جگہ ذکر کی، تاکہ کھل کے ہیں، تنگ بھی نہیں ہے. کتنے کورونا آ جائیں کہ جگہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن آئے کون؟ شیطان آئے کون؟ پھر کل رونا نہ کہ ہماری ایمان کی حفاظت نہیں. کوئی چیز نہیں بچائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن بھی ہوگا، سب کچھ ہوئے گا. یاد رکھیں، بچائے گی تو ایک ہی چیز جس کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس وقت یہ چیز تمہیں بچائے گی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہاں مقابلہ نہیں ہو رہا کسی عبادت کا دوسری عبادت کے ساتھ. یہاں شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو خود جی اس کو نیچے کر رہا ہے، اس کو اونچا کر رہا ہے، اس کو نیچے کر رہا ہے، اس کو اوپر. یہ نہیں ہے چکر، مناظرے نہیں ہو رہے ہیں. یہاں دیکھیں، یہاں ایمان کی بچانے کی بات ہو رہی ہے. بولے سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ آ رہی؟ دل پہ لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی؟ یہ تو بھائی اپنے اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہے. ہزاروں بیماریوں سے، مصیبتوں سے کہ صبح بٹھا کے کیسے کلمات ہیں جو انبیاء جن کے ورد انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں، اللہ نے قرآن پہ محفوظ کیا ہے، اور سارے اس میں اعظم ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا سمجھتے ہیں آپ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں ماتھا رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، تو اللہ نے فرشتے زمین پہ بھیجنا شروع کر دیے تھے. امت کے لیے بتایا تھا کہ یہ یاد رکھنا، یہ آئیں گے کہ تمہیں فرشتوں کی ضرورت پڑے گی. آج پڑ رہی ہے نا ضرورت، فرشتوں کی نہیں پڑ رہی. فرشتوں کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اتنی شیطانیت ہوگی. نہ ہمیں قرآن پہ یقین ہے، سنتوں پہ تو ہے ہی نہیں نا یقین. کتنے لکھے ڈاڑی کہاں لکھی ہے پوری؟ یار کیا بات کرتے ہو؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جماعت بھی کرا رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، تکبیر بھی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، مخالفت نبی کر رہے ہیں. کہاں ہے؟ کس طرح کم کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم برداشت کر رہے ہیں، کسی ضرورت نہیں کہ کہ بھئی یہ غلط ہے کام. یہ اس سے بڑا فتنہ کوئی، اس دین کا فتنہ یہ نہیں ہے. یہاں ایمان رہ گیا ہمارا. اس میں ایمان ہی اتنا نہ ہو، یہ کام ہی غلط کر رہا ہے، اس کی چیز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو بالکل اگینسٹ شریعت کے ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کام؟ کون بولتا ہے بھائی؟ بول کے دیکھیں. کس نے اتنی داڑھی رکھی ہے؟ کس نے؟ بھائی میرا اور آپ کا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے. جی حافظ قرآن ہے، کچھ نہ کہو اس کو حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ایسا ہو تو کوئی ڈبل جوتے مارو. بزرگ نہیں ان کو ڈبل جوتے مارو گے. تو بے انتہا توہین کر رہا ہے، اور لاکھوں کے ایمان تو خراب کر رہا ہے، لاکھوں کے ایمان خراب کر رہے. ایسے قدر کریں گے؟ یہ بزرگ بتائی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کیا ہے؟ دعا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قصہ سنا رہا تھا دعا کے بارے میں. انہوں نے کہا یا اللہ، چپ، کوئی دعا قبول نہیں. بتائیں، وہ سب مرتد ہو جائیں گے اس جتنے بھی تھے کہ یہ تو انبیاء کی نہیں ہو رہی، یہ نبی جھوٹا ہے. استغفر اللہ. ہم ہوتے تو کہہ دیتے، نعرہ مار دینا تھا، یہ کیسا نبی ہے کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آج یہ کہتا ہوں یہ کیسا ولی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بولے یہ بس ایسے کرے ایسے ہو جائے. سبحان اللہ. مجھ سے ہم چپ کہتے بھی کل آ جاؤ. پھر مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، کس نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ نبی نہیں کہتا کہ میں دے دوں گا، چلو گارنٹی نہیں کہتا، میں مانگوں گا، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا چپ کر جاؤ. قانون 3 دن کا تھا، دوسرے دن پھر جمع ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ پھر کرو دعا. موسیٰ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی ہیں، موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، بنی اسرائیل آمین کہہ رہی ہے پوری قوم. نشتہ کچھ بھی دوسرے دن چلے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ گھبرانے چاہیے، دعا قبول نہیں ہو رہی. تیسرے دن آ گیا. ہم تو امتی ہیں کس کے؟ کہ جس کے منہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھے امتی بنا دے. بتائیں ہم اتنے کمزور ہیں. لو جی، تیسرے دن آ گیا. پھر دعا کہ آج تو ضرور ہو جائے گی دعا. مسلسل دعا مانگ رہے ہیں. پھر وہ قبول. کتنے دن گزر گیا؟ 3. بھائی یہ تو کام خراب. موسیٰ صاحب کہ اب چلوں ڈائریکٹ بات ہی کروں اللہ تعالیٰ سے. تو کریم اللہ بات کرتے یعنی یا اللہ 3 دن تو ہو گئے، قوم بھی دیکھ رہی ہے، عرض کرنے ہیں کچھ رحم فرمائے. کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟
قادر مطلق ہے مولا. التجا وہی جو ہوتی ہے سبحان اللہ, اور یہی اللہ کو پسند ہے. نہ کرو کرو یہ نہیں ہم فلاں نہیں, نہ کرو. اللہ نے کہا موسیٰ بات تو صحیح ہے, تو دعا مانگتا میں تو تجھ سے محبت بہت کرتا ہوں, تیری دعا کیسے رد کر دوں, کیونکہ میرے کچھ اصول ہیں. غور سے سننا بات میری, دعا قبول کرنے والا غور سے سنے بات. اللہ کیا بات ہے, کہنے بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو مجمع ہے نا تیرا, اس میں ایک شخص ہے. سبحان اللہ, ایک لاکھوں لوگوں میں ایک شخص ہے, سب روکا ہے اس نے. ایسی ہے نا, اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ ایک اللہ کرنے والا قیامت کو روک سکتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک شخص نبی کی دعا کو روک رہا ہے. یہ نہ دیکھا کہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے, یہ اللہ کے قانون ہے. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. دوستو بیماری کو نہیں روکے گا, جو قیامت کو روکے کھڑا ہے. ہمارے گھر میں فسادوں کو نہیں روکے گا. کریں کون آنے, اللہ کہے گا دیکھو میں کتنی بڑی مسجد میں کیسا مجمع لا دیتا ہوں, کیسے لوگ بیٹھتے ہیں. نہیں ضرورت کسی کونے میں تو بیٹھ جائے, کچھ کرے, ذکر پہ نہیں آنا. اندازہ لگاؤ کتنی شیطان کا نفرت پیدا کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو کہ اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ چیزیں. اللہ اکبر. تو کہنے ایک بندہ ہے 40 سال سے نافرمانی کر رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں جب سے پیدا ہوئے نافرمانی ہی کر رہے ہیں. فرمانے والی کوئی چیز ہے ہمارے اندر. پھر 40 سال سے یہ میرا نافرمان ہے, میرے سامنے کھڑا ہے, باز نہیں آ رہا. جب تک کہ یہ میں کس دعا قبول کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ نقطہ سمجھیں آپ کہ جب تک یہ آدمی موجود ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, یہ تو نافرمان ہے, گناہ کرتا ہے, تو میرے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اب پتہ ایک چیز چلتی ہے یہاں سے اس بات سے کہ دعا کے لیے لازم ہے بھائیو. سبحان اللہ. دعا کی شرط میں یہ لازم چیز ہے کہ گناہ تو نہیں کر رہے ہم جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونی. کیا بات ہے, وظیفوں کو دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا. اللہ شرط ہے اس کی دعا کے لیے رزق حلال, حلال رزق کو پیٹ کے اندر جس زبان سے آپ نے دعا کرنی ہے. ایک پیسے کی بیمانی آپ کو دعا اوپر نہیں چڑھنے دے گی. رزق حلال سب سے بڑی شرط ہے. دوسرا ہے کلام المقال, یعنی کیا کہ کوئی جھوٹ نہ بولیں آپ. رزق حلال ہو اور کیا ہو, زبان پہ تالا ہو کہ جھوٹ فریب بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام تو دو ہوں گے, پسند ہی نہیں کرتا میں, اس کی دعا چڑھنے نہیں دوں گا. دعا کیسے سنیں اس کی, یہ اس امت کے لیے ہے. اب جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں ہو رہی, کبھی اپنے آگے جھانک کے دیکھا ہم نے, ایک دم منحرف تو بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ ہماری دعا سنتے نہیں ہے, فلاں نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 2 شرطیں ہم پوری کر رہے ہیں, رزق ہمارا حلال ہے, جھوٹ تو نہیں بولتے رزق میں, غلط سائن تو نہیں کر رہے, غلط پیسے تو نہیں کما رہے, غلط ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے, بس وہیں پردہ ڈال دیتے ہیں اپنے آپ. شیطان پردہ ڈال دیتے ہیں. دیکھتا ہے کتنا غیر محفوظ ہے ہمارا ایمان. اندازہ لگائیں آپ کتنے بڑے فتنے ہیں کہ اتنی بڑی چیز اللہ گارنٹی دے کہ تم کہے اور میں سنتا ہوں, لیکن ہمارے اس عمل نے روکا ہوا ہے. پورے بنی اسرائیل کی قوم کھڑی ہے, لیکن ایک شخص کہتا باقی سب صحیح ہیں تیرے بندے. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک شخص ہے. ایک شخص, ہاں ایک شخص ہے, یہ اندر ہے, میں نے دعا سنوں گا. پھر بولا میں اب اس آدمی کو کیسے تلاش کروں, حضرت موسیٰ سن لگا میں اب کیا کروں, میں تو مر جائیں گے ہم لوگ تو سارے اس ایک آدمی کی وجہ سے. ایک گھر میں ہمارا نماز نہیں پڑھتا, کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی, ایک باقی چیزیں ٹکا رہے. دین کو سمجھیں بھائی. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہوتا ہے نا, وہ گناہ سے ہوتا ہے, اس کی نافرمانی سے ہوتا ہے. اللہ کا دوست بننا ہے بہت آسان ہے, گناہ چھوڑ دو. کہیں نہیں کہا تہجد پڑھو, حفظ کرو, قرآن پڑھو, سر کرو, سجدے کرو, کچھ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں میرا دوست بننا ہے یہ 5 نسخے تمہیں دیے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھ لے, فرض نماز پڑھ لے اور واجب پڑھ لے, بس
نفل بھی نہ پڑھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے وہ دے، رمضان فرض کر لے، اور گناہ تو نہ کر، گارنٹی اللہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے تجھے ولی اللہ میں اٹھاؤں گا۔ گناہ ہی جو بتا رہا ہوں، ویسے جھوٹ بول دیں گے، ویسی بکواس کر دیں گے، بیٹھے بیٹھے غیبت کر دیں گے، توڑ کے گناہ ہے نا۔ اس لیے چیٹ کرانے چیٹ کرنے میں سستی کرتے ہیں، کوئی شام 2 دن کے بعد اس کو فیل کر رہا ہے، کوئی 3 دن کے بعد اس کو بھی تماشا بنا دیا۔ بھائی ایسی قومیں کو صحیح ہوتی ہیں؟ ٹیک اٹ سیریس، جنت اور دوزخ کو سیریس لیں۔ ہم تو ٹپس دیا کہ نماز پڑھ لی 5 وقت ختم، وہ جس پڑھ لی، اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھی ہے، دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ جھوٹ، دل میں غصہ، بغض، حسد، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، نہ نگاہوں کی حفاظت، نہ کچھ، اور کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں ہم نے تہجد پڑھی ہے، فوراً ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بولے سبحان اللہ۔ کچھ اچھی نصیحتیں ہو رہی ہیں، کچھ میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ یہ ہے نا بات، میں آپ کو کس سے سناؤں، ادھر کی باتیں سناؤں، بخاری چھوڑ دو فلاں، ان بات بھائی کچھ نہ کہ زمانہ عجیب ہے، یہ زمانے کے ساتھ چلیں، بچنا ہے ہم نے، بچنا ہے اس وقت، ان چیزوں کو سنیں، بچنا ہے ہم نے۔ موت بہت سروں پہ گھوم رہی ہے انسانوں کی، کہ کلمہ پڑھتے ہوں چلے جائیں، آج ہی توبہ کر لیں ہم لوگ، دیکھیں آگے چیز کیا آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب بھیا اللہ بتا رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میسیج دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشے اور آپ کو بھی بخشے۔ میرا کام بن رہا ہے سب سے پہلے تو ہمیں آج سمجھ آ رہا ہے مجھے دعاؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اتنا زبردست ہے مومن، ہاتھ اٹھائے اسی وقت اللہ دیتا ہے، اتنا بڑا کنیکشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، فکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتا ہے۔ پین گم ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ میرا پین گم ہو گیا، اسی وقت آپ کو سامنے پین نظر آ جائے گا۔ ہزاروں جگہ میں نے تجربے کیے اس چیز کی، ہزاروں تجربے کیے کہ اللہ فوراً سنتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اولیاء اللہ یہ نہیں اولیاء اللہ ہوں، آپ کتب مینار ہوں، جب نہیں، مومن کے لیے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہے نا تو میرا ایمان تو لے آئے نا تو مجھ پر، آمنو ہے نا مومنین ہے، کر دے۔ اور سب سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں کہ نبی کی سنت کو قطع کرتے ہیں، اور وہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے کلمے کو کمپلیٹ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ رسول اللہ نہیں کہا، عیسیٰ رسول اللہ نہیں کہا، وہ سب نبی تھے، کہتا نہیں۔ اب معاملہ ایسے چلے گا کہ مانے گا مجھے اور کرے گا تو اس کی بات ہے۔ یہ 2 کمبینیشن ساتھ ہوں گی، جو یہ کہہ رہا ہے جس سے منع کر رہا ہے منع ہو جائے، جس کو کہہ رہے آرڈر اس کا چلے گا، اور رب مجھے مانے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اگر 5 وقت اعلان کراؤں گا فرض پر، جو فرض نماز ہیں جمعے پہ اعلان کراؤں گا اس کا، میں لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ کا اعلان کراؤں گا سب سے۔ قرآن کی طرزیں تو بہت نکالتے ہیں، اذانوں کی طرزیں بڑا غور ہے آج کل، اس کی نقل کر لو، یہ فلاں کی نقل کر لو۔ میرے بھائی مفہوم سمجھو ہیں کیا چیزیں، یہ کہاں پہ جاؤ؟ جس وقت بزرگ اذان سنتے تھے نا تو کہاں پہ جاتے تھے، نبی پاک سے اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ کا چہرہ تغیر بالکل چینج ہو جاتا تھا، اتنے بڑے کلمات، اتنا رب بڑا بلا رہا ہے، تماشا، ہر چیز تماش بھی نہیں ہماری، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگ۔ یہی فتنہ دجالی ہے، یہ فتنہ دجالی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیوں سبحان اللہ؟ اس لیے کہ اللہ کو کس طرح انسان مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ دل ہمارے زندہ ہو رہے ہیں، اس وقت مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں دماغ سے، شیطانی دور ہو رہی ہے۔ جو حق لینے آیا ہوگا حق لے کے جائے گا انشاءاللہ، انسان بننے آئے گا انسان بن کے جائے گا، سب چیزوں کو ہی چھوڑ کے جائے گا۔ نہیں یہ آندھا دیا میں نے کرنی نہیں، میں نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے کہ میں ہوں کیا انسان۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں، دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں، قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تو بھائی ان کا اس بندے کو نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا میں اس کو کیسے نکالوں؟ کہتا ہاں بتاتا ہوں، جب اونچی جگہ پہ جا اور اونچی جگہ پہ اعلان تو کر، آواز تیری میں پہنچا دوں گا ساری جگہ، لاؤڈ سپیکر لگا دوں گا تیری آواز میں۔ حق بات ہوتی ہے نا، جیسے
یہاں کس کی بات پہنچی ہے اس بولٹن کے اندر؟ کس کی آواز تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ کی آواز تھی. گدائی میں بیٹھنے میں آواز ہماری تھی. گدائی میں آج مجھے وہ چٹائی یاد ہے. اٹھنا کیا کرتا ہے تو؟ جا وہاں لوگوں کے دلوں کو زندہ کر. کسی نے کہا حضرت تساں کیوں نہیں بندے؟ سبحان اللہ, تساں اتنے بندے ہو کہ حضرت آپ کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تشریف لے جائیں تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. تو حضرت مسکا کہتے ہیں بابو جی ایویں کام بنویں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بھیج دیں منڈا میں کو کیا سوچ بن جاتی. میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کام کرا رہا ہے, مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوا کام یا نہیں ہوا؟ بس سبحان اللہ. سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہاں لوگ دھوتیاں پہنیں گے, امامیں پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے اور آفس میں کام کریں گے. امیجن اٹ. یہ تم اس کو بات کہوں, جب آج 60 سال میں یہ کام کیا تو توڑے تھے لوگوں نے ٹی وی سڑکوں پہ. کیا تھی؟ کیوں کہ آواز تھی علی مرتضیٰ کی, پھیلائی اللہ تعالیٰ نے. ایسی ہوتی ہیں آوازیں. انہوں نے کہا بول موسیٰ تو بول. آواز تھی کوئی نہیں, لاکھ کا مجموعہ ہے نا, یہ آواز پہنچے گی, تو پیغام یہ دے دے کہ یا اللہ کون سا پیغام؟ کہ کھڑو کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں تمہارے میں تمہیں بارش بالکل نہیں دوں گا. ایک آدمی جب تک وہ نافرمان ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, غلط سائن کرتا ہے, وہ مسجد نمازی کو ہوتی غلط کھا رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے, حلال کے نہیں ٹیکس کھو رہا ہے. اچھا جی ہاں, وہ نکل جائے تو ابھی بارش دے دوں گا. میرے کیا جھگڑا ہے ان بندوں سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا تو سب اچھے بندے ہیں, میرے سے کیا جھگڑا ہے؟ اب مجھے آواز پہنچی تو وہ جو آدمی کھڑا تھا چور بیچارہ, اسے مارے گئے آج تو. اب وہ گھبرا گیا, یا اللہ کی تو اللہ کسی پیغام دے دیا. اب میں نہ نکلوں, سارے مرتے ہیں. اللہ دیکھے یہ بھی مجھ پہ گناہ, اور اگر میں چھپا رہا ہوں تو سب مر گیا, وہ نکلتا ہوں اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہو. میری تو پشتیں ختم ہو جائیں گی, میری تو جو عزتیں بنی ہیں ساری وہی ختم ہو جائیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے پکڑ لیتے ہیں پھر انسان کو. معافی عافیت مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اتنے گناہ ہمارے کہ ہم دیکھتے نہیں اپنی طرف. یہ گناہ, ان کو گناہ نہیں سمجھتے ان چیزوں. اس نے کہا کہ اب کیا کروں, میں بڑا گو رہا ہے بیچارہ, اب اندر اندر باتیں کر رہے. اللہ کو جانتا تھا ایمان کو, اللہ تعالیٰ مروا دیا. اب میں کیا کروں, میں تو پھنس گیا ہوں. میں جاتا ہوں تو پکڑ جاتا ہوں, یہاں رہتا ہوں سب مرتے ہیں. اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے یا اللہ تو کوئی رحم فرما, میری بےزتی رسوائی سے بچا لے. کتنا اچھا سبق, مجھے رسوائی سے بچا یا اللہ, تو مجھ پہ کرم فرما دے. ہلا نہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. وہ کہتے یا اللہ میں تیرے سامنے یہی توبہ کرتا ہوں, پکا وعدہ کرتا ہوں آندہ یہ سوچوں گا ایسے گناہ کرنے کے لیے. آج تم رسوائی بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن کے اندر بہت سی ہے. لیکن رسوائی کے لیے بھی دعائیں بہت ہیں کہ آخرت کی رسوائی سے بچانا. وہی جب لوگ اللہ کے سامنے رسوا ہوں گے جنہوں نے یہ اچھا یہ گناہ کرتا تھا, وہ یہ آدمی تھا, پورا مجموعہ جب دنیا کا کھڑا ہوگا, ہم پوچھتے ہیں اللہ کیسے رسوائی کرائیں گے, کپڑے دھوائیں گے, چتر پڑھیں گے, فرشتے کریں گے, مجھے بتائیں. لیکن آج اس نے مجموعے کیا کہا, آج کتنا بڑا اللہ نے چانس دیا ہمیں. دیکھیں وہ وقت دور تھوڑی ہے, بالکل دور نہیں ہے, وہ تو بہت نزدیک وقت ہے, بڑا نزدیک وقت ہے. ہم اس کو دور نہ سمجھیں, بڑی جلدی رسوائی آ جائے گی وہ. لیکن آج موقع اللہ نے دیا ہے. اس نے دل میں ہی کہا, جیسے دل میں کہا اس نے کہ مجھے معاف فرما دے. یہ لفظ نکلے کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم, معاف فرما دے, رسوا نہ فرما. اور جتنا کہنا تھا اس نے, بادل آنا شروع ہو گئے کھل کے. بعد نبی کی اس پر نہیں آئے دعا پر, سنیں کس پر آئے, ایک بندے کی توبہ پر بادل ہے. کیا غفور رحیم. اندازہ لگائیں آپ بندے کا اور اللہ کا تعلق دیکھیں. نبی کی دعا پہ نہیں آئے, بندے کی اس پر آئے توبہ پر. جب بندہ اللہ کا بنا نا, اللہ نے بارش شروع کر دی. سبحان اللہ. آج ہم اللہ کے بن جائیں تو کیا حال ہو ہمارا, رک سکتی ہے ہماری کوئی چیز؟ پتہ ہے نبی کی دعا نہیں جا رہی ہے لیکن بندے کی جا رہی ہے, کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کی ہے. اب یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے جو آپ کے اندر پیش کر دیتا ہوں, جو میرے دل میں آ رہا بتا دیتا ہوں. میں نے بھی اسی کی ہے بات کہ جب اگر دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو یہ نقطہ اس میں آ گیا ہے سارا. کیا
کہ سب سے پہلے اگر دعا قبول کرنی تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، مانگو جو مانگنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے، جو مانگنا ہے مانگو، سچی توبہ ہو جائے ایک دفعہ بیٹھ کے، یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دربار میں اب یہ دعا مانگنی ہے تو دعا سے پہلے میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرے پہلے معاملہ تیرے صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بندے نے معاملہ صحیح کیا تو الحمدللہ بعد گھر کے آنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ آگے سمجھ میں چکو دے نا ہاتھ، بیٹھ ہاتھ بند کر، پہلے قصہ صاف کر اللہ سے کہ اللہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے، فلاں ظالم ہوں میں نے اس پہ ظلم کیا ہے، آج میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، آج میں نے بیوی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، آج میں نے اپنی بچے کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، میں نے اس کو گالی دی ہیں، فلاں یہ کی ہے، اس کا پیسہ کھا گیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اچھا میں معاف کر دے، اب رسوا بھی نہیں کر، جب معاف بھی کیا دعا بھی قبول کی۔ کام یہ ہے پہلے، سبحان اللہ، یہ دین ہے ہمارا۔ اتنے پنڈ اٹھائے ہوتے ہیں گناہوں کے، گھنٹری کے گھنٹے، اور مانگ رب سے رہتے ہیں، نہ شکل نہ صورت نہ عقل نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، بس پھر دعا قبول نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں۔ مانگنا تھا دعا بڑے اونچی اونچی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، جہاں بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری، اللہ کے نبی کہا اس کی دعا کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو صحابہ بھی جا کر کیا سمجھتے ہیں ہم، ان کا جی تو بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، اس کی تو اونچی جا رہی ہے، کہتی اس کے ہاتھ سے بھی اوپر نہیں جا رہی، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا معاملہ حرام ہے، اس کا سب کچھ حرام ہے۔ تو وہاں تو نبی موجود تھے۔ آگے بات سمجھیں، دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں، مومن کا چیز رک ہی نہیں سکتی۔ آپ یہاں سے نکلے، میں صحیح بتا رہا ہوں، گھر سے آپ نکلے، اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کرنا ہے، اللہ کی قسم بارش رک جائے گی۔ ڈائریکٹ کہنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے، بارش میں بھیگ گیا، مجھے نزلہ ہوا ہے اور میں نے دکان سے لانی بریڈ، اس جب تک کے لیے تو بارش روک، اللہ کی قسم بارش رک جائے گی۔ لیکن تائب ہو بندہ، صاف اور شفاف ہو، رزق حلال ہو، جھوٹ ہو نہ، کسی کا مال کھایا ہو، انج لگے ہیں ایسے، یہ وظیفے وہ وظیفے، یہ اس کے پیر کے پیچھے فلاں یہ چکر، اس بھائی پیر جو ہوتا ہے پیرا، اللہ والے آپ کو ایک ہی چیز سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے ملنا ہے اور اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ بتا رہا ہوں، آج نہیں بتا رہا، نہیں بتا رہا، جو میری بات سمجھے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میری دعا شاپ پائے۔ بھائی تم بھی کرو چھوٹے، ٹھیک، یہ بتا رہا نہیں بتا رہا، یہ آپ کو میں بچے دلا رہا ہوں، یہ سب کچھ نہیں، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ بندہ نہ بنو، اللہ کے یار اور دوست بن جاؤ۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس کبھی ایسا ہے لا یشکا جلیس سے، اس میں آدمی کوئی مایوس جاتا ہی نہیں، ولی بن کے جاتا ہے، ولی بن کے جاتا ہے۔ حضرت مسیح اللہ قدس اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، انڈیا سے عالم بھی تھے، قاضی، علماء کرام جانتے ہوں کہ انڈیا سے جو ہیں، تو ان کا قول ایک پیش کرتا ہوں، کہتے جب کوئی، اب یہ اللہ والے کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا، وہ جانتے ہوں گے، لیکن قول پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو فرمایا کہ عبدالغنی ان کے شاگردوں کو یا ان کے مرید، ایک بات میں یاد کر کے، اللہ کے ولی کے پاس انسان تھوڑی دیر صحبت کر لیتا ہے تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ان کے قول، ان کو پتہ ہی ہوگا نا اس بات کا کہ وہ کچھ لے جاتا ہے جو 1000 سال کی عبادت سے کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ چیز لے کے جاتا ہے کہ جس سے سب چیز قبول ہو جاتی ہے اس کی، کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اخلاص لے جاتا ہے، اخلاص لے کے اٹھتا ہے کہ یار مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے، خیالات بدل جاتے ہیں اس کے، خیالات بدل جاتا ہے۔ تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ راہ کے جل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزل کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ سبحان اللہ، اسی اللہ علیہ ہاتھ میں ہاتھ آئے تو صحیح نا، بولٹن شریف بن جاتا ہے، مانچسٹر شریف بن جاتا ہے۔ تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کون سے چراغ جلے؟ سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک یا حی یا قیوم۔ اس طرح بے کیفی کے ساتھ آپ مانگتے ہیں کہ میں کل جا رہا، دیکھیں آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ذکر کا، کل کی بات ہے، پرسوں عصر کی نماز پڑھ کے جا رہا،
تو آگے 2 بچے جا رہے, میں خیال جتنا چھوٹا بچہ بیٹھا نا 6 سال کا ہوگا 7 سال کا, اتنے چھوٹے 2 بچے آگے جا رہے, اور کیا رہے, لا حول ولا قوت الا. میں تو رو پڑا, یقین نہیں, میں رو پڑا. میں کہ سبحان اللہ, جو ہمارا وہ مجمع لگا تھا کیسی چیز پیدا ہوگی اس سے. 2 بچے اور سڑک پہ جا رہے ہیں, سبحان اللہ. پیچھے میں جا رہا ہوں, میں سنا کیا کھیلتے جا رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا, ایک دوسرے دیکھ دیکھ اونچی مارنا. یعنی ذکر کیا فائدہ بتائیں آپ, کل ہی کھل گئی الحمدللہ. ہو کس نے جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ ذکر سے بڑی خوشبو کوئی خوشبو نہیں. میں تو کھڑی ہو گیا اس جگہ پہ سوچنے گے, یا اللہ ہمارا تو ایمان بہت کمزور ہے ابھی. اتنے ایمان ہو جائے گا اتنے بچوں کے ایمان ہے, سبحان اللہ. ہیں خطرے بھی ہے نہیں خطرے ہیں. تو پھر یہاں نقطہ سمجھ آ گیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن دعا سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو حساب کتاب برابر کر رب سے. سبحان اللہ. دیکھ کس طرح سوئی تجھے مل جائے گا تو چیز مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں کائنات رک جاتی ہے, یہ سب کون چلا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب چیزیں کون چلا رہا ہے, پتہ نہیں ہل سکتا. اور تو اس رب سے کہتا ہے اللہ میرا, تو نے کہا مانگ, میں مانگ رہا ہوں. بڑے دلکے سے کہے گا, کیوں کہ بالکل کلیئر حساب کتاب ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, پاسپورٹ اس کے پاس ہے, کلیئر حساب ہے. مانگ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, بس بارش نہیں ہونی چاہیے, بڑی مشکل ہو جائے گی مجھے نزلہ ہوا ہے. بالکل اس طرح مانگیں, اب بارش نہ تاکہ میں بریڈ لوں. اسی وقت مجال نہیں بادل بارش برساتے ہیں. میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, اب یقین نہیں آ رہا میں ایسا ہو سکتا ہے, تبھی تو نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے گمان رکھو انت ظن اپنے میں, جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے عطا کرتا ہوں اس کو. کیسے ایمان تازے ہوتے ہیں انسان کے, دیکھیے. اب سمجھ آئے کیوں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. شکایتیں کتنی ہیں, معافیاں مانگیں, توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑے جرم ہو گئے ہم تو تجھ سے شکایت کرتے رہے, کتنے نافرمان ہیں تیرے کہ ہمارے دل میں وسوسے آتے رہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا, تم وہی نہیں کرتا. سب قصور ہمارا ہے اس میں. تو اس نے جو مانگی دعا, اب اگلی دیکھیں بات, کتنے کریم ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, ایسے ستار ہے. یہ آخرت کا نظارہ دکھا دیا انہوں نے. دعا مانگی دل ہی دل میں, بادل بھیج دیے, وہ بندہ اندر ہی ہے, چپ ہو, حساب برابر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھا یہ کہاں سے بارش آ گئی, بندہ کوئی نکلے سیدھا اللہ سے بات, یا اللہ بارش تو نے بھیج دی لیکن بندہ تو کوئی نہیں نکلا, میں یہ بات کر رہا تھا نکلتا کون ہے. اچھا موسیٰ جاسوسی مار رہا تھا. سبحان اللہ, کہ میں بندہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں, لیکن تو نے بارش کر دی, یہ بارش کیسے ہو گئی. اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کی ہے. بندہ وہی ہے کہ نافرمان ہے تو اتنا زبردست ہے کہ ساری دنیا کو برباد کر رہا ہے, پورے معاشرے کو ختم کر رہا ہے, 1 لاکھ بھوکا پیاسا مر رہا ہے, جانور مر رہے ہیں. بندہ وہی ہے, لیکن جب بندہ وہ اللہ کا بن گیا اتنا بڑا ولی بن گیا کہ سب کو سیراب کر رہا ہے. ایسی چیز ہے توبہ. توبہ بھائی کروڑوں گناہ کر کے آ جائیں, فکر نہ کریں, توبہ کر لیں. کوئی بھی آپ کو بعد میں یاد دلائے گا, اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا, تو بڑا ہے اللہ بڑا ہے. اللہ کہتا ہے جو مذاق اڑاتا ہے اس شخص کے, جو سچا تائب ہے, جو مرد اور عورت, یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت سچی توبہ کر لی, کسی مرد نے سچی توبہ کر لی, ان دونوں نے سچی توبہ کر لی ہے, اللہ کے حضور میں جھک گئے اور اس کے گناہوں کو کوئی یاد کراتا ہے, تو اللہ کہتا ہے سن اس کی سزا کیا ہے, کہ جب تک تجھے اس گناہ میں نہ مبتلا کر دوں گا میں تجھے ماروں گا نہیں. اتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ اس کا دوست بن گیا ہے, اس کا سودا برابر ہو گیا, لینا دینا ختم, تو بیچ میں کون ہے. گناہ اس کے کیے, معافی اس سے مانگی, تو بیچ میں کون ہے چمچا, ختم. اور تو بیچ میں لگا ہے, اس کو بتا دیکھ پھر تو سزا کیا دیتا ہوں. یہ تو ہو گیا, پار لگ گیا ہے. تو توبہ ہوتے ایسی توبہ ہو دوست. اللہ اکبر. ایسی توبہ ہوگی, یہ دکھایا کہ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے, تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے اندر نہیں ہے. جب توبہ والا میرے پاس آئے گا تو اس کو رسوائی سے بچانے کے لیے اپنے خاص رحمت میں چھپاؤں گا, نزدیک بلاؤں گا, اللہ کے نزدیک ہو جائے گا. وہ گناہ گار چپکے سے بات کروں گا, یہ گناہ کیے تھے, یہ کیے تھے, اللہ میں نے کیے تھے, معافی, ٹھیک ہے جا چپکے سے, میرا معاملہ ہے, میں نے توبہ کر لی تھی, جا جنت میں چلا جا. دیکھیے کیا اللہ کی شان ہے, نہیں کرنی توبہ.
اتنا بدل جاتا ہے انسان دیکھیں توبہ کرنے کے بعد. سبحان اللہ. سچی توبہ نہیں نہ کیے بیٹھے یہاں کرتے ہیں اس کو، آپ پھر ٹھک مارتے ہیں باہر جا کے، پھر کوئی حرکت کر بیٹھے ہیں، پھر کوئی ہم شاد کرنی ہے، پھر کوئی ہم حرام کاری کرنی ہے. چلو غلطی سے ہو جائے توبہ کر لیں، لیکن ہم غلطی سے نہیں کرتے، جان بوجھ کے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جان بوجھ کے کرنا. جی اللہ غفور الرحیم ہے، چلو گناہ کر لو بعد میں معاف کر دے گا. استغفر اللہ، یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے. آج بانگ دہوڑ یہ لوگ کہتے ہیں اور یار چلو کیا ماسک اور چھوڑو یار نماز، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ شام نہ بیچو، او یار اللہ بڑا غفور الرحیم، اس کو پتہ ہے صاحب ہم مجبور ہیں کیا کر سکتے. اللہ کی غفوریت اور رحمت کو یہاں شامل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کرا رہا ہے یہ کام. اللہ بتاؤ، اس کو کہتے ہیں کہ کیا چلتا رہے، میں تو بڑا غفور رہی ہوں، تو کر کام، تجھے چھوڑ دوں گا میں. تو بس چاہیے. اب یہ تو نہیں نا آپ شیخ کے پاس آ گئے ہیں، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ شیخ کا ہاتھ تو کہیں پہنچ گیا، وہ تو پہنچ گیا مدینہ منورہ. وہ شیخ کا ہاتھ تو رہا ہی نہیں، کیونکہ کیا ہے کہ تم مانگ وہ چیز ہے جس سے رشتہ رب ملتا ہے. توبہ. اس وقت تو تیرا ہاتھ جو شیخ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ تیرا ہاتھ جو رکھا ہے بہت قیمتی ہاتھ بن گیا. بظاہر تو نظر یہاں ہوتا، پہنچتے پہنچتے ابو صدیق سے تھک مدینہ منورہ. پڑھی نہیں ہے آپ نے سورہ ممتحنہ کی کہ ادھر توبہ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. توبہ کا کیا کہتا ہے؟ فاستغفر کہ اے رسول اس نے توبہ کر لیے، اب تو یہ کام کر کہ تو اس کے لیے دعا کر مدینے کے اندر. مانچسٹر میں توبہ کر رہے ہیں اور مدینے میں دعا ہو اس کے لیے. کیوں کہ یہ تو ظاہر ختم ہو جاتا ہے جس وقت شیخ توبہ کرا رہا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ وہاں پہنچ رہا ہے معاملہ، پردے سب ہٹ گئے. اتنا بڑا رشتہ جڑ جاتا ہے توبہ کے ساتھ. ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک توبہ کی بس وہ پھر توڑ دی. وہ ایک شیخ کے ہاتھ کو ہاتھ دینا، یہ شعر میں جو پڑھا ہے بہت زبردست شعر پڑھا ہے میں نے آپ کے ساتھ. واقعی راستے کھل جاتے ہیں، ہوائیں رخ بدل جاتی ہیں، چراغ راہ کے جل جاتے ہیں، معرفت کے چراغ جل جاتے ہیں، ولایت کے چراغ بن جاتے ہیں. بڑے بڑے فصیل جو تھے بتائیں کتنے بڑے گناہگار تھے، تو واقعی کیا بن گئے. ایک شیخ بنتے ہی گناہ سے شیخ انسان، سبحان اللہ، بنتے ہی گناہوں کے بعد شیخ ہے. لیکن توبہ سچی ہو، توبہ سچی ہو. شیخ ہاتھ پکڑ رہا تو بس سمجھ جائے کہ اب جو اللہ نے یہ کام میرے سے کروا رہا ہے. داڑھی نہیں رکھتے، یعنی توبہ کی ہے، داڑھی کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اچھا جی یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا اماموں باندھنا پڑے گا، تو کرنے کیا ہے یہاں، پڑے گا کیا ہوتا ہے. خوشی کی بات ہے کہ سبحان اللہ، اللہ راستہ دکھا رہا ہے، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا رہا ہے. اب تو کہ جو چاہے گا میں وہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں نکلتا منہ سے کہ جی بس ہاتھ پکڑ لے، جو حکم دیں گے آپ کرے گا. آپ یہ کہیں گے یہ ختم، یہ بھی ختم، فلاں بھی ختم، جاتا ہے نقصان ہوتا ہے ہو جائے، تب جا کے پھر وہ ایسا ولی بن جاتا ہے ایک توبہ سے. پھر تیرے حکم کے ساتھ یہ کہنا چلتی ہے، جس طرح تو چاہے گا ویسی سورج نکلے گا، ویسی حرکت ہوگی. سبحان اللہ. پتا پتا تیرے ساتھ چلے گا. میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے یہ. تو یہ خلافتوں کے لیے تھوڑے ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر سکھانے کے لیے. تم نے کیا ذکر سکھانے اور کیا بتانے، کیا مجمع لگانے، وہ تو ہو گیا جو کام ہونا تھا ایک دفعہ الحمدللہ. ہر روز تھوڑی دکانیں لگتی ہیں. صدیوں کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو انقلاب لے جاتا ہے. ہر دکان لگتی ہیں دکانیں بھائی. تو یہ اس نے کتنا بڑا سخت مل گیا بھائی. اب سمجھ آ گئی بات توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو وہ بس ہم کہی کیا بات کہ یہ ہوا، اسی کی وجہ سے ہم نے کیا تھا. اچھا ہی اللہ وہ ذرا مجھے تو اشتیاق بڑھ گیا. کیوں کہ میں اس آدمی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھ سے توبہ کی ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی زیارت کرا. اب نا موسیٰ اب نہیں، اب تو وہ میرا اتنا بڑا دوست بن گیا ہے کہ میں اب تجھ سے بھی اس کو چھپاؤں گا، تجھ سے بھی اس کو چھپاؤں گا. کیوں کہ کہیں وہ رسوا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. وہ تو میرا بن گیا، اس کو پردوں میں چھپا دوں گا میں جانو وہ جانے، تو بھی نہیں اس کو دیکھ سکتا. نبی فائش سحر کر رہے ہیں، میں اس کو دیکھوں.
اللہ میرے بھائیو دعا بہت بڑی چیز ہے. دعا کو ہم نے خود تنگ کیا ہوا ہے اپنی طرف سے. دو تین چیزیں سمجھیں آج. دعا کے بعد شکوے نہ کریں, شکایت نہ کریں, فضول بکواس نہ کریں, اللہ سے ناراضگی نہ کریں. ایسی ایسی فکرے بول جاتی ہیں عورتیں خاص طور پر. کوئی نہیں دعا کو اللہ کے نہیں فرماتے. سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ انسان وہ ہے کہ جو دعا کے اندر جلدی کرتا ہے. کیسے جی میں دعائیں مانگ رہا ہوں, تھک گیا, کچھ ہوتے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فکریں ہیں کہ جس سے قیامت آ جاتی ہے, انسان سنتے ہی نہیں ہے. تو دعا مانگوں گے تھک گئے, وظیفے کر کر کے تھک گئے, دیکھو جی ہمارا بچہ یہ ہو گیا, تمہارا فلاں بچہ ہو گیا. سبحان اللہ, خبردار ایسی چیز. واسطہ دیتے ہیں اپنی نمازوں کی, اپنی چیزوں کی. یہ ہم تو دیکھو جی اس کو کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ بندہ جو دعاؤں کے اندر جلدی کرتا ہے. بس دعا مانگو بھول جاؤ کہ اس نے کیا قبول کروں گا, نہیں قبول ٹٹولو اپنے آپ کو, سٹارٹ کرو پھر دوبارہ پکی استغفار کر کے پھر جو اللہ کے آگے مانگو, جو مانگنا دیکھو دے دے گا آپ کو. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. اچھی چیزیں میں نے سنی اور آپ نے بھی سنی الحمدللہ. یہ سب اس کا کرم, اس کا فضل ہے. بھائی کون بتا سکتا ہے, کون دے سکتا. میں نے کون سی کتاب کھولی ہے آپ کے سامنے جو تشریح کر رہا ہوں. بس اللہ کا کرم, دل میں ڈالا, آپ پہنچا دی بات. خود بھی صحیح ہوں, آپ کو بھی صحیح کرا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیزوں کو سمجھ سکیں. ہر چیز اللہ کی دیکھیں, ہر گفتگو, ہر پیغام, ہر حدیث, ہر قرآن کی آیت ایک پیغام دے رہی ہے, ایک پیغام دے رہی ہے کہ تو آتا ہی کیوں نہیں میرے پاس. ہائے میں تیرا رب ہوں, دیکھ تو مجھ سے دور کیوں ہے اتنا. اللہ کہتا ہے میں اتنے قریب, تو مجھ سے دور کیوں رہتا ہے, آپ میرے قریب آنا. بندہ دور بھاگتا ہے. بس یہی ایک پیغام ہے قرآن کا دوست. اور یہی اولیاء اللہ پیغام دیتے ہیں کہ دور کیوں بھاگ رہے, آؤ نا, آؤ قریب آؤ نا بھائی, دور کیوں بھاگتے ہو. رکھو نا داڑھی ہیں, رکھو نا امام ہے, یہ کرو نا, آتے ہو نا, قریب آؤ نا, کیوں نہیں. یہ سب چیزیں اس لیے بتاتے ہیں کہ قریب لا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں آپ کو. بھاگو نا, دور بھاگنے سے کچھ نہیں ملے گا. دور ہو جاؤ گے موت آ رہی ہے, یاد رکھو. بہت دور ہو جاؤ گے, بہت دور ہو گے, حقیقت کھل جائے گی خدا کی قسم کہ کتنے دور ہیں. نمازیں اڑ جائیں گی ہوا میں, سب تلاوتیں شراوتیں اڑ جائیں گی. یاد رکھیے بس اللہ کو ایک ہی چیز اللہ کو چاہیے کہ وہ کام مت کرو جو مجھ سے دور کر دو. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. ایک انسان سے دیکھیں کتنا بڑا عذاب تھا کہ پوری قوم کو اللہ نے پیاسا رکھا ہوا تھا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طہ یاسین الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت, اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا,
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ہمارے ایک مانچسٹر کے ساتھی ہیں، ہاسپٹل میں سخت بیمار ہیں، پرانے ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے. یا شافی الامراض اشفع مرادنا یا شافی الامراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا 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 وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك